اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مسئلہ نمبر 434. یہاں سے کل میں نے عنوان بیان نہیں کیا تھا کیونکہ آگے خوئی اور آگے سیستانی کی جو پرانی منہاج ہے اس میں عنوان نہیں دیا ہوا ہے، لیکن آگے سیستانی کی جدید منہاج میں عنوان دیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 6 مسجد کی نجاست، قرآن مجید اور جو ان دونوں سے ملحقات ہے ان کی نجاست کے احکام. 433 مسئلہ نمبر کل ہم نے پڑھا تھا، آج مسئلہ نمبر 434. پہلے ہم آگے سیستانی کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگے کوئی کا کوئی اختلاف موجود ہے یا موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنا واجب فوری ہے. توجہ فرمائیں، یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ واجبات کی مختلف اقسام ہیں. فی الحال ہم اس اقسام کو نہیں بیان کرتے یہاں پر. واجبات کی مختلف اقسام ہیں. واجب فوری کا اپوزٹ کون سا واجب بنتا ہے؟ دیکھیں، کچھ واجب مثلا واجب عینی، واجب تخیری. واجب عینی یعنی جی صحیح فرمایا، واجب تاخیری بنے گا واجب فوری کے اگینسٹ میں. واجب فوری کے اگینسٹ میں واجب تاخیری بنتا ہے. واجب عینی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جو وہی واجب ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. جیسے نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، یہ واجب عینی ہے. واجب تخیری اور تاخیری میں کیا ڈفرنس ہے لکھنے کے اعتبار سے پہلے ہم بیان کر دیں. تخیری یعنی تخیر، اختیار، آپشنل. جیسے ماہ مبارک رمضان کا جو کفارہ ہے، رمضان المبارک کا جو کفارہ ہے وہ ہے آپشنل واجب ہے. یا 60 روزے رکھیں، یا 60 شیعہ دیندار غریبوں کو کھانا کھلائیں، یا ایک غلام آزاد کریں. تو یہ واجب تخیری ہے. تخیری کس طرح لکھتے ہیں؟ تے خے یہ رے یہ تخیری. واجب تخیری واجب عینی کا اگینسٹ ہے. واجب فوری کا اگینسٹ واجب تاخیری ہے. واجب تاخیری یعنی وہ واجب کی جو فوری واجب نہیں ہے، اس کو ڈیلے کرنا جائز ہے. جیسے مثلا ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قضا، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی قضا واجب تاخیری ہے، یعنی اس کو ڈیلے کرنا جائز ہے. اب کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن واجب تخیری یعنی جس کو تاخیر سے نکلا ہے. تخیر اختیار سے نکلا ہے. تخیری اختیار سے نکلا ہے
آپشنل تاخیری تاخیر سے نکلا ہے. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تاخیر کے ساتھ آیا یعنی لیٹ آیا. تاخیر تے الف خے یہ رے تاخیر. واجب تاخیری واجب تاخیری واجب تاخیری یعنی جس کو ڈیلے کرنا جائز ہے. اچھا مسجد اگر نجس ہو جائے تو اس کا جو پاک کرنے کا واجب ہے یہ ہے واجب فوری. واجب فوری. فوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل انجام دیں. جتنا ڈیلے کریں گے بغیر کسی مجبوری کے اتنا حرام اور گناہ ہوتا رہے گا. یہ واجب فوری کا نتیجہ ہے کہ واجب فوری میں جو ہے وہ جتنا ڈیلے کریں گے اتنا جو ہے وہ معصیت اور گناہ کہلائے گا. یعنی ایز سون ایز پاسبل. اگر پہلی گھڑی میں نہ کریں تو ضروری ہے کہ دوسری گھڑی میں کریں. دوسری گھڑی میں نہ کریں تو تیسری گھڑی میں کریں. پہلے لمحے میں کریں پہلے لمحے میں نہ کریں تو دوسرے لمحے میں کریں. دوسرے لمحے میں نہ کریں تو تیسرے لمحے میں کریں. یعنی یہ ہے واجب فوری. یہ واجب فوری. تو یہ مسجد کو پاک کرنا واجب ہے اور وہ بھی واجب فوری ہے. خب مسجد کو پاک کرنا واجب ہے اور مسجد کی عمارت کو پاک کرنا, مسجد کی چھت کو پاک کرنا, مسجد کے اندر جو آلات لگے ہوئے ہیں لائٹس, جھومر, لوسٹر, پنکھے, یا مسجد کا جو فرش ہے یعنی فرش جو ہے وہ عربی اور فارسی میں کارپیٹ کو کہتے ہیں. وہ کارپیٹ, وہ بچھونا, وہ چٹائی جو بھی بچھی ہوئی ہے اگر وہ نجس ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنا واجب ہے اور یہ بھی واجب فوری ہے. اگرچہ اگر خوئی نے یہاں پر اس مسئلے میں یعنی اس نقطے میں کہ آلات اور فرش میں, آلات اور قالین اور موقت اور چٹائی میں احتیاط واجب لگائی ہے پاک کرنے کے سلسلے میں, لیکن آغا سیستانی نے فتویٰ دیا ہے. یہ ایک ڈفرینس ہے آغا خوئی اور آغا سیستانی کا اس مسئلے میں یہاں تک. خوب اب توجہ کریں کہ واجب فوری ہے تو اب کیسا واجب فوری ہے؟ فرماتے کہ حتیٰ یہ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تاکہ نماز پڑھے, مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو اس نے دیکھا کہ مسجد نجس ہو گئی ہے, تو اب واجب ہے کہ نماز سے پہلے مسجد کو پاک کرے, لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ وقت وسیع ہو. اگر وقت وسیع ہو تو پھر یہاں پر مسجد پاک کرنا پہلے واجب ہے اور نماز پڑھنا بعد میں واجب ہے. دیکھیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں جو بہت ہی اہم نقطہ ہے, انسان کی زندگی بھری ہوئی ہے اس نقطے سے. وہ یہ ہے کہ دو واجبات کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے, دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے. دو حکم خدا کے درمیان جب ٹکراؤ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو میں نے کئی مرتبہ شاید اشارہ کیا ہوگا, جب دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تزاحم. تزاحم, جی تزاحم کہتے ہیں. دو حکم خدا کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے. لہذا جب تزاحم ہو جائے تو اب میں اور آپ ڈیسائیڈ کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ فقہا فقیہ سے سوال کرنا پڑے گا. وہ فقیہ جس کی نگاہیں روایتوں کے اوپر ہے کہ ان میں سے جو اہم ہے, امپورٹنٹ ہے, اس کو لیا جائے, اس کو لیا جائے.
توجہ فرمایا آپ نے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. بعض اوقات مثلا انسان کی جان بچانا واجب ہے، یا اور بہت ساری مقامات پر یہ گفتگو آتی ہے. خوب، اب جیسے چلیں ایک اور مثال دے دوں میں آپ کی خدمت میں. شاید اسی باب سے آغا سیستانی یہ مسئلہ بیان کرتے، آپ ہی نہیں بیان کرتے، آپ ہی نہیں مانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک طرف شوہر کی اطاعت کرنا عورت کے اوپر ان چیزوں میں جو اس کے شوہر کے حقوق کے ساتھ ٹکراتے ہوں یا حقوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، ان میں شوہر کی اطاعت کرنا واجب ہے. کون سا حقوق؟ وہ جو میاں بیوی کے اپنے پرسنل مسائل ہوتے ہیں. باقی شوہر کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ جس وقت بھی مطالبہ کریں عورت کے لیے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا شوہر کے لیے واجب ہے. اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر. یہ ایک طرف حکم ہے قضا روزہ رکھنا. قضا روزہ رکھنا اب یہ ایک الگ حکم ہے. قضا روزہ رکھنا شوہر کی اس خواہش کے ساتھ ٹکراتا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. لہذا یہ دو حکم میں ٹکراؤ ہو گیا. اس کو بھی کہیں گے تزاحم. لہذا اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ بنا پر یعنی لہذا میرا خیال یہ کسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اگر قضا روزہ رکھنا بھی چاہے، مستحب میں تو تقریباً فقہا کہتے ہیں مستحب روزہ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نہیں رکھ سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے حق کے ساتھ ٹکراتا ہے. تو مستحب کا حکم وہ بھی ایک حکم خدا ہے، اور واجب کا حکم وہ بھی ایک حکم خدا ہے. اگرچہ فقہا ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی واجب اور مستحب کے درمیان تزاحم نہیں ہے. مسلم ہے کہ واجب اور مستحب ظاہری طور پر اگر ٹکرائے تو واجب مقدم ہے. واجب کو پریفر، واجب کو ترجیح دی جائے گی. بس آگے سیستانی شاید یہ وجہ ہو کہ احتیاط واجب بیان کرتے ہیں کہ قضا روزہ جو ہے وہ اگر عورت رکھنا چاہے تو بنا بر احتیاط واجب شوہر سے اجازت لیں. خوب احتیاط واجب ہے، لیکن چونکہ آگے زنجانی اس مسئلے میں اجازت دیتے ہیں تو بہرحال خاتون اس مسئلے میں آگے زنجانی کی طرف رجوع کر سکتی ہے. لیکن تزاحم کی میں مثال دے رہا تھا، صحیح ہے نا. تو جہاں پر بھی دو حکم کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو اب فقیہ دیکھتا ہے کہ کون سا واجب امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پر ہماری گفتگو کس مسئلے میں چل رہی ہے؟ ایک حکم خدا ہے مسجد کو پاک کرو، ایک حکم خدا کہ نماز ظہر پڑھو. لیکن فقیہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر مسجد کو پاک کرنا اگر وقت وسیع ہے تو مسجد کو پاک کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹائم پیریڈ وہ واجب فوری ہے. لیکن نماز ابھی ٹائم ہے، 2 گھنٹے باقی ہے، 3 گھنٹے باقی ہے، 4 گھنٹے باقی ہے، ابھی قضا نہیں ہو رہی ہے، ابھی ہم پاک کر سکتے ہیں. لہذا فقہا یہ بیان کرتے کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہے ہم پہلے مسجد کو پاک کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب فوری ہے. لیکن نماز ابھی ٹائم باقی ہے کیونکہ فرض یہ ہے کہ نماز کا وقت وسیع ہے. ہاں لیکن اگر نماز کا وقت تنگ ہے، ایک طرف نماز قضا ہو رہی ہے، ایک طرف مسجد نجس پڑی ہے، اب فقیہ دیکھتا ہے کہ نماز اہم ترین واجبات میں سے ہے، لہذا ابھی فی الحال مسجد نجس رہنے دے، جائیے پہلے نماز پڑھیے پھر مسجد کو پاک کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وقت تنگ ہے. چونکہ توجہ کریں، یہاں پہ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، بنیادی طور پر نماز اہم ہے مسجد کو پاک کرنے سے. ہاں وقت وسیع تھا تو چونکہ نماز اہم ہے لیکن چونکہ اس کا ٹائم ابھی باقی ہے، اول وقت پڑھنا مستحب ہے، جلدی پڑھنا مستحب ہے، صحیح نا.
لہذا فقہا کہتے ہیں کہ مسجد کو پاک کرو، واجب نماز ظہر کو فی الحال آپ ڈیلے کرو۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے، اسی مسئلے میں ابھی کنٹینیو چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے مسجد پاک نہیں کرتا ہے، ہوتے بعض لوگ کی ایک عادت سی بنی ہوتی ہے اور مسائل فقہ سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، کہتے بھائی ہم تو نماز جماعت ترک نہیں کر سکتے، ہم نے آج تک زندگی میں کبھی نماز جماعت ترک نہیں کی۔ ایک طرف نماز جماعت قائم ہو رہی ہے، ہماری نماز جماعت چھوٹ جائے گی اگر ہم مسجد کو پاک کرنے لگ گئے تو۔ اب بعض لوگ کا مزاج یہ کہ چونکہ اب ہم نے کبھی زندگی میں نماز جماعت ترک نہیں کی، چھوڑی نہیں ہے، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر مسجد کو پاک کریں گے۔ مسجد تو کہیں بھاگ نہیں رہی ہے، جی نہیں، یہ حق نہیں ہے کسی انسان کو احکامات الہی میں اپنی طرف سے دخل اندازی کریں۔ معصیت کی، گناہ کیا، اگر شخص جا کے جماعت نماز پہلے فرادہ نماز پڑھ لے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک اصول فقہ کا ایک بہت ہی دشوار ترین مسئلہ ہے۔ ایک طرف ہم نے اشارہ، ایک دفعہ ہم نے اشارہ ظاہراً اسی منہاج کے درس میں ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ چونکہ یہاں پر دو الگ الگ عنوان ہیں، اور دیکھیں یہ توجہ کی جگہ یہ بھی بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک چیز حرام ہو اور کیسے وہ صحیح ہو جائے۔ اس کی نماز پڑھنا حرام ہے، نماز ابھی پڑھنا حرام ہے، تب کیسے صحیح ہو سکتی ہے نماز؟ اس کے لیے آپ کو حوض علمیہ میں 20-30 سال پڑھنا پڑے گا تو آپ کو جو سمجھ میں آئے گا کہ ممکن ہے ایک چیز حرام ہو لیکن صحیح ہو جائے۔ یہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو دشوار مسئلہ ہے، جس کو جو تزاحم کے باب میں فقہا جو کہ وہ لے کر آتے ہیں، یا اجتماع امر و نہی، توجہ کیجیے گا، اجتماع، ہم نے اشارہ کیا تھا پہلے، اجتماع امر و نہی۔ اب یہ کس طرح اجتماع امر و نہی ہے، یہ انشاءاللہ بحث پھر کسی اور موقع پر۔ تو خلاصہ کیا ہو گیا؟ خلاصہ یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے گناہ کرتے ہوئے، مسجد کو فی الحال پاک نہیں کرتا اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز آگے سیستانی فرماتے کہ اس کی نماز صحیح رہے گی، اگرچہ گنہگار ہے لیکن نماز صحیح رہے گی۔ خوب، یہاں تک آگے خوئک نے بحث سمیٹ دی، یعنی یہ مسئلہ 434 آگے خوئی کے لحاظ سے مکمل ہو گیا کہ اگر وقت تنگ ہے تو پھر جو پہلے نماز پڑھیں، پھر جو وہ مسجد کو پاک کریں۔ یہاں پہ آگے خوئی کا مسئلہ مکمل ہو گیا، لیکن آگے سیستانی جو ہے وہ فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ درمیان نماز میں اگر پتہ چلے کہ مسجد نجس ہے، درمیان نماز میں اگر پتہ چلے کہ مسجد نجس ہے تو کیا کرے؟ اب چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، وقت تنگ ہے، اگر ہم نے نماز توڑ دی اور مسجد کو پاک کرنے لگ گئے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس صورت میں تو واضح ہے کہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں، واجب ہے کہ نماز کو کنٹینیو رکھیں اور نماز کو مکمل کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خوباغی سیستانی نے یہاں پر کافی صورتیں بنائی ہے، توجہ کیجیے گا۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، وقت وسیع ہے۔ اب اس کے اندر چند صورتیں ہیں۔ اگر وقت وسیع ہے اور ہم نماز کے بالکل آخر میں پہنچ چکے ہیں، اس طرح کہ اگر ہم نے یہ مکمل کر لی نماز تو عرفاً فوری ہونے کے ساتھ تضاد نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے تاخیر کی۔ اگر یہ نہیں کہا جا رہا ہے تو پھر احتیاط واجب یہ کہ آپ نماز نہ توڑیں اور نماز کو کنٹینیو رکھیں۔ احتیاط واجب دونوں صورتوں میں ہے۔ دیکھیں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں،
اگر وقت تنگ ہے تو فتویٰ ہے معذرت کے ساتھ، اگر وقت تنگ ہے تو واجب ہے کہ نماز کو مکمل کرے. اگر وقت وسیع ہے تو اس کے اندر پہلی صورت، اگر ہمارا نماز نہ توڑنا جو ہے فوریت عرفی کے ساتھ کانٹراڈکٹ نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، یعنی عرفاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے پاک کرنے میں تاخیر کی. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے فوراً پاک کیا، مثال کے طور ہم تشہد پڑھ رہے ہیں آخری رکعت کا یا آخری سجدے میں ہیں، ہم نے فوراً سجدے سے سر اٹھایا، واجب تشہد پڑھا، واجب سلام پڑھا اور جلدی کرنے کھڑے ہو گئے پاک کرنے کے لیے، عرفاً یہ نہ کہنا کہ آپ نے تاخیر کی ہے، تو پھر اس صورت میں اپنی نماز کو کنٹینیو کریں اور نماز صحیح ہے. اس دوسری صورت میں احتیاط واجب ہے اگلی چیز ثانی کی کہ نماز کو نہ توڑیں. یہ ہو گئی دو صورت. تیسری صورت، اگر بے حرمتی ہو رہی ہو، وقت وسیع ہے، بے حرمتی ہو رہی ہے، اگر ہم نے اس کو جلدی پاک نہیں کیا تو یہ تیسری صورت ہے. چوتھی صورت، اس کا حکم ابھی ہم نے نہیں بیان کیا، کہ اگر ہم نے نماز کو اگر ہم نے نہیں توڑا تو اس صورت میں مسجد کا نجاست کی حالت میں باقی رہنا یہ کیا کہلا رہا ہو؟ بے حرمتی مسجد کی ہو رہی ہو. یہ تھرڈ صورت. اس صورت میں واجب ہے کہ نماز کو توڑیں، نہ گھبرائیں. کیا لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم نماز توڑیں گے تو حرام ہو جائے گا؟ اچھی بات ہے، ڈرنا چاہیے کہ نماز توڑنا حرام ہے، لیکن یہاں پر حکم خدا یہ ہے کہ واجب ہے کہ نماز کو توڑو، مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے. یا اب چوتھی صورت، یا ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے بعد ہم اس کو پاک کرنے کی طاقت و قدرت نہیں رکھیں گے. اگر ہم نے نماز کنٹینیو کی تو ہم پاک کرنے کی قدرت نہیں رہے گی ہمارے پاس، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے گی، پھر ہم پاک نہیں کر سکیں گے، ہمیں معلوم ہے. تو بھی واجب ہے کہ نماز کو توڑو، نماز پہلے مسجد کو پاک کرو. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں. پانچویں صورت آگے تیسرا نہیں کہتے، ان چاروں سے ہٹ کر اگر ایک جنرل ایک نارمل سرکمٹینس میں اگر آپ کے ساتھ یہ صورت حل ہو جائے تو پھر آپ کے پاس آپشن ہے، چوائس ہے، نماز کنٹینیو رکھیں اور بعد میں مسجد کو پاک کریں، یا نماز کو توڑ دیں، پہلے مسجد کو پاک کریں اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھیں. یہ 5 صورتیں ہو گئی. انشاءاللہ جو ہے وہ چونکہ پیش آنے والا بہت زیادہ نہیں ہے، لہذا مسئلہ بہرحال واضح ہو گیا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 435. کیا ہے 435؟ مسئلہ نمبر 435 یہ ہے کہ اگر مسجد کو پاک کرنے کی وجہ سے مسجد خراب ہو رہی ہو، دیوار خراب ہو جائے گی، زمین خراب ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں آگے چیز نہیں کہ اگر مختصر سی خرابی ہو رہی ہے، تھوڑا سا رنگ اکھڑ جائے گا، مختصر سی، عرفاً مختصر کہلائیں، مختصر سی خرابی ہوگی، تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، واجب ہے کہ مسجد کو پاک کریں چاہے تھوڑی سی مسجد خراب ہو رہی ہو. یا کارپیٹ کو پاک کرنے جائیں گے تو کارپیٹ میں مثال کے طور پر پانی ڈالنے کی اس پہ دھبے پڑ جائیں گے مثلا. لیکن اگر جو ہے وہ
اگر ہم اس کو پاک کریں گے تو وقف شدہ چیز کو بڑا نقصان پہنچے گا. تو اس صورت میں کوئی اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں اب وجوب تو چھوڑیں، کیا جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے پاک کرنا؟ کہتے اشکال ہے پاک کرنا، یعنی احتیاط واجب بنا پر جائز نہیں پاک کریں آپ، جب مسجد جب وقف جو وہ وقف والی چیز خراب ہو رہی ہو. یہاں تک کہ ایک شخص اویلیبل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پاک کرو، میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا. دیکھیں وقف ایک بہت ہی دشوار چیز ہے. وقف کے احکام اور جو وقف شدہ چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو ہم جو اس کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں اس کا میری ملکیت ہے، یہ میری ملکیت میں ہے. اور وقف کے احکام اتنے آسان نہیں ہیں، پیچیدہ مسائل ہے. اور جب ایک دفعہ ایک چیز وقف ہو جاتی ہے تو الی یوم القیامہ وقف رہتی ہے. اب مسجد اور غیر مسجد کے احکام میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مسائل بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، اور جو ہے وہ اس کو اتنا ہلکا نہیں لیا جا سکتا ہے. لہذا اگر مسجد خراب ہو رہی ہے، ایک شخص آ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں تم پاک کرو، میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا. کہتے جی نہیں، آپ کے پاس حق نہیں ہے مسجد خراب کرنا. کیوں؟ توجہ کریں، میں یہاں پہ کیوں کا ایک نقطہ بیان کر دوں. کیونکہ توجہ کریں کہ ایک شخص جس نے وقف کیا ہے ایک چیز کو، وقف کا مطلب کیا ہے، وقف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وقف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنی ملکیت سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ملکیت سے رائے خدا میں اس چیز کو نکال دیا، اب میرا کوئی اختیار نہیں ہے. حتیٰ وقف کرنے والا جو واقف ہے اس کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، وہ وہاں کر پرمٹ نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ احکامات الہی وقف میں کیا ہے، اس کو فالو کرنا ہوں گے. لہذا اگر کوئی اس کو جو وہ اون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کے اخراجات کو پورا کروں گا، اس کو تم پاک کرو، جبکہ مسجد خراب ہو رہی ہے یا وہ فرش خراب ہو رہا ہے، اس کو پاک کرنے کی بنا پر، یا مثال کے طور پر جو وہ جو پنکھا لگا ہوا ہے، وہ ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، وہ مثال کے طور پر جو کہ وہ لائٹنگ کی ہوئی ہے، اگر وہ خراب ہو رہی ہے اگر پاک کرنے کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں چاہے کوئی آ کر کہے کہ میں اس کو کمپنسیٹ کروں گا، جائز نہیں ہے. واجب تو بہت دور کی بات ہے، حتیٰ پاک کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اشکال رکھتا ہے، احتیاط واجب ہے. ہاں یہاں پر پھر ایک نقطہ، پھر ایک ایکسیپشن کوئی اگر سیستانی بیان کرتے ہیں. اگرچہ یہاں پر آگے کوئی نے یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن ممکن ہے کوئی کبھی شاید یہ فتویٰ، بہرحال میں اگر کوئی کی طرف نسبت نہیں دے سکتا ہوں، لیکن اگر سیستانی نے کہا. لیکن اگر ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر نجاست رہنے کی وجہ سے مسجد کی اہانت کہلا رہی ہے، عرف میں توہین کہلا رہی ہے، کہ کل ہم نے توہین کو تھوڑا ہم نے بیان کیا تھا، اہانت اور توہین کہلا رہی ہے، اگر اس کی نجیس رہے گی یہ جگہ، مسجد کی جگہ نجیس رہے گی تو اہانت اور توہین کا سبب ہے مسجد کی. اب بہرحال مسجد ٹو مسجد، نجاست تو نجاست ممکن ہے جو کو فرق کرے، تو اہانت و توہین کا سبب بن رہی ہو، جیسے بعض مثالیں گزشتہ گفتگو میں بیان کی تھی، عرفاً توہین شمار کی جا رہی ہو، تو پھر اس صورت میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس حد تک اجازت ہے کہ جس سے توہین ختم ہو جائے. مثال کے طور پر جو وہ اگر پورا کا پورا فرش مردار، مثال کے طور پر جو فار ایگزامپل منی لگی ہوئی ہے، خدا نعوذ باللہ من ذالک، یہ بعید نہیں ہے. لیکن اب مثال کے طور پر جس سے جتنے پورشن کو پاک کرنے سے وہ اہانت دور ہو جائے، باقی کو پھر اسی نجاست کی حالت میں چھوڑ دے اگر اہانت نہ کہلاتی ہو، یعنی جس تک اہانت ختم ہو رہی فقط اتنا پاک کرنا جائز ہے. یہ کس صورت میں مسئلہ چل رہا ہے؟ جب پاک کرنے کی وجہ سے مسجد یا اس کی چیزیں خراب ہو رہی ہو، فقط اس صورت کی یہ گفتگو چل رہی تھی. وہ اللہ پاک کرنا واجب ہے، چاہے اہانت اور توہین
نہ بھی شمار ہو رہی ہو. خوب مسئلہ نمبر 436. فور 36 کیا ہے؟ اب یہاں پر تعبیر آخوی اگستانی کی تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مقصد دونوں کا سیم ہی ہے. کیا ہے 436؟ کہ اگر مسجد کو پاک کرنے کی وجہ سے کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا تو مسجد پاک ہوگی. مثال کے طور پر مسجد ایسی نجس ہو گئی کہ مثلا بڑی مسجد ہے، اونچی اونچی دیواریں ہیں اور اوپر کی دیواریں نجس ہو گئی. اب اس کو پاک کرنے کے لیے ممکن ہے کوئی سیڑھی، کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی چیز لانا پڑے جس کا کرایہ دینا پڑے، ممکن ہے کوئی اور کوئی چیز لانی پڑے گی جس کی وجہ سے خرچہ آ رہا ہو، پاک کرنے پر خرچہ آ رہا ہو. تو فرماتے کہ اگر کم مال ہے، اتنا کہ اس کو خرچ کرنے سے جو ہے وہ ضرر نہیں کہلائے، تھوڑا سا پیسہ ہے. اب یہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرے گا. ممکن ہے غریب آدمی کے لیے 1000 روپے بھی بہت ہے، لیکن مثال کے طور پر 50 روپے کا خرچہ ہے، 100 روپے کا خرچہ ہے. خوب آج پاکستان میں 50-100 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 50-100 روپے کی وہ ویلیو نہیں ہے کم از کم ایک مڈل کلاس والے کے لیے. تو پھر ضروری ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرے اور مسجد کو پاک کرے. لیکن اگر جو ہے وہ اتنا نقصان، اتنا خرچہ آ رہا ہے کہ اس شخص کے لیے حرج ہی ہے، ناقابل برداشت احمد ہے، وہ تحمل نہیں کر سکتا ہے اتنا خرچہ، حرج ہے اس کے لیے، حرج ہے اس کے لیے. خوب اس صورت میں مسجد کا پاک کرنا ساقط ہو جائے گا اور واجب نہیں رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے تو کیا جس نے نجس کیا ہے وہ ضامن ہے، وہ اس پینلٹی کو ادا کرے، اس خرچے کو اپنے سر پہ اٹھائے؟ کہتے نہیں، اس کے اوپر واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس سے نجس ہو گیا، گناہ کرتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا. اب بعد میں ہم آئے اور ہمیں مسجد میں ہمیں پاک کرنا پڑ گیا اور پاک کرنے کے لیے ہمیں پیسہ خرچ کرنا پڑ گیا. ہمارے پاس حق نہیں کہ ہم اس سے مطالبہ کریں پیسے کا کہ تمہاری وجہ سے چونکہ مسجد نجس ہوئی تھی لہٰذا تم پیسہ دو. نہیں، یہ واجب نہیں، وہ ضامن نہیں ہے اس کا، وہ اس کا ضامن نہیں ہے. اگرچہ اگر سے جان بوجھ اگر مسجد کو پاک نہیں کیا تو پاک نہ کرنے کا، کیونکہ واجب کفایہ ہے مسجد کو پاک کرنا. اب یہ نقطہ بھی یہاں پر عرض کر دیں، اگر مسجد نجس ہو جائے تو جس نے مسجد نجس کی ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اس کے اوپر بھی واجب ہے اور دوسرے مسلمانوں پر بھی واجب ہے. ایسا نہیں کہ جس نے مسجد نجس کی ہے صرف اس کے لیے واجب ہے، اگر وہ پاک نہ کریں تو پھر دوسروں کے اوپر واجب ہے. نہیں، یہ واجب کون سا واجب ہے؟ واجب ہے کفائی. واجب کفائی، واجب کفائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب کفائی یعنی ایسا واجب جو تمام مسلمانوں کے اوپر واجب آیا ہے کہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب گنہگار، اور جس نے ایک نے اگر انجام دیا تو باقی کے اوپر جو واجب ختم ہو جاتے. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. ہم نے ایک اشتباہ کیا تھا، واجب تخیری کے اگینسٹ میں واجب عینی نہیں آتا ہے، واجب تعیینی آتا ہے. واجب کفائی کے مقابلے میں واجب عینی آتا ہے. یہ ایک اشتباہ ہو گیا تھا جب ہم اس کی ڈویژن کر رہے تھے، کلاسیفیکیشن کر رہے تھے. واجب کی جو شروع کے لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا، واجب عینی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر شخص کے اوپر الگ الگ واجب ہے. نماز ظہر مجھ پر میری واجب ہے، آپ کی نماز ظہر آپ پر واجب ہے، آپ کے اوپر آپ کی نماز اثر واجب ہے، مجھ پر کے اوپر میری نماز اثر واجب ہے. اس کو کہتے ہیں واجب عینی. واجب کفائی کس کو کہتے ہیں؟ تمام لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں، سب کے اوپر واجب آیا ہے. اس طرح کہ اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو جس کو معلوم ہے سب کے اوپر سارے گنہگار ہو جائیں گے، اور اگر کوئی ایک انجام دے دے تو باقی کے اوپر سے وہ واجب ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور باقیوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں واجب
کفائی کہتے ہیں اس کو. مسجد کو پاک کرنا واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میت کے احکام میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا. آگے سیستانی کے لحاظ سے ظاہری طور پر جو میت کے احکامات ولی کے اوپر واجب عینی تھے کہ یہ خود انجام دے یا کسی سے انجام دلوائے، اور اگر وہ انجام نہ دے تو پھر سارے کے سارے برابر ہے. اس قسم سے ان کی کوئی نظر تھی جو آگے سیستانی کی وہاں پر بیان کی تھی. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر مسجد کے احکام میں مسجد اگر نجس ہو جائے، جان بوجھ کر جس نے کیا گناہ کرتے ہوئے یا اس سے بے اختیار ہو گیا، تو اب ایسا نہیں کہ پہلے اس کی ذمہ داری ہے پھر دوسروں کی ذمہ داری. نہیں، سارے کے سارے واجب میں برابر اور مشترک اور شریک ہیں. لہذا اگر مسجد پہ اگر کوئی خرچہ آئے تو اس صورت میں اس شخص خوب ظاہر ہے، obviously واضح ہے کہ جو واجب کفائی میں جو کام کو انجام دے گا وہ ثواب کا مستحق ہوگا. ظاہر ہے اس میں ہر واجب کو انجام دینے کا ثواب ہے، ہر مستحب کو انجام دینے کا ثواب ہے. مستحب بھی بعض اوقات مستحب شاید کفائی بنتا ہے، ابھی فی الحال میں بہت زیادہ متوجہ نہیں ہوں، لیکن یہ بات ظاہر واضح ہے کہ جو بھی اس کو انجام دے گا وہ بہرحال ثواب کا مستحق اور استحقاق پیدا کرے گا. باقیوں کے اوپر سے وہ واجب جو وہ ساقط ہو جائے گا. واجب تخیری کے مقابلے میں واجب تعیینی، تے عین یہ نون یہ تعیینی. واجب کفائی کے مقابلے میں واجب عینی. خوب، بس یہاں پر بھی آگے سیستانی یہی فرماتے ہیں کہ مسجد کو پاک کرنا فقط اس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جس نے نجس کیا ہے، بلکہ سارے کے سارے مکلف شریک ہے، برابر ہے. ایک ایکسیپشن آگے سیستانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر نجاست، دیکھیں دو چیزیں تھی، ایک دفعہ پاک کرنے کا خرچہ وہ اٹھائے گا جو پاک کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے. ایک دفعہ نجس کرنے کی وجہ سے مسجد کی چیز کی یا مسجد کی ویلیو کم ہو گئی، اس کی نجس کرنے کی وجہ سے، اب اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ جھومر لگا ہوا ہے یا ایک لائٹ لگائی ہوئی ہے، نجس ہونے کی اس کی ویلیو کم ہو گئی کسی بھی وجہ سے، اس قالین کی ویلیو کم ہو گئی. مثال کے طور پر یہ 50,000 کا قالین تھا، اب یہ نجس کرنے کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو گئی. اب اس کو پاک کریں گے، اس کی ویلیو کم ہو گئی، 5,000 روپے 2,000 روپے کم ہو گئی. ویلیو کم ہونے کی بنا پر یہاں پر جس نے نجس کیا ہے وہ ضامن رہے گا، وہ اس کو پے کرے گا، مسجد کو پے کرے گا. اگر اس کی ویلیو کم ہو گئی نجاست کی وجہ سے، فرق نہیں پڑتا، وہ کہے گا بھائی میرا کیا قصور، فرق نہیں پڑتا، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے میں نجس ہو گیا ہو، نہیں معلوم تھا اسے. مثلا بعض اوقات ممکن ہے کہ اعتکاف میں کوئی شخص وہاں پر سو رہا تھا اور نجس ہو گئی، مثلا مسجد نجس ہو گئی. خوب، یہ تھا مسئلہ نمبر 436. یہ مسائل جو مسجد کے کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں. 437 اور اس کے بعد تقریباً 443 تک جو وہ مسجد کے احکام ہے، یہ انشاءاللہ جو ہم آنے والی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی، میں ایک سوال ہے کہ اگر کسی نمازی کا بچے نے نجس کر دیا ہو دونوں طریقے سے یا ایک طریقے سے، تو اس کی ذمہ داری اس نمازی کے اوپر ہو کہ اس کا بچہ ہے کہ وہ پے کرے گا، یا اس کو اختیار ہے یا مسجد والے اختیار کریں گے؟ یہ کہ وہی اگر جو ہے وہ بچے نے اگر نجس کر دیا اور اس کی وجہ سے مسجد کی قیمت یا مسجد کی اس چیز کی قیمت کم ہو گئی تو ولی کے اوپر واجب ہے کہ بچے کے مال سے اس کو ادا کریں. لیکن اگر بچے کا کوئی مال نہیں ہے
بچہ فقیر ہے، غریب ہے، مسکین ہے، بچے کا کوئی مال نہیں ہے، تو ولی کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اپنی جیب سے بھرے. اگر بچے کے پاس اپنا پیسہ ہے تو ولی کے اوپر واجب ہے کہ بچے کے مال کو ادا کریں. لیکن اگر بچہ غریب ہے، باپ اگرچہ دیکھو امیر ہی کیوں نہ ہو، بچے باپ کے اوپر واجب نہیں رہے گا اس صورت میں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسجد والے اس کو برداشت کریں گے اس پر. جی بالکل 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 بالکل. شکریہ. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند بحق محمد وعلی محمد ہمیں جو ہے وہ علوم محمد وعلی محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.